جی ہیلو جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نام فیض ہے اور آج ہم ڈپریشن کے بارے میں بات کریں گے. ڈپریشن کیا ہے اور ڈپریشن کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور کب آپ کو اپنے فزیشین سے مشورہ لینا چاہیے, کنسلٹ کر لینا چاہیے. تو ڈپریشن جو ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹرز, فزیشینز, سائنٹسٹ یا عام گھر میں بیٹھے انسان کو کسی کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے. ڈپریشن میں کیا علامات آتی ہیں اور کیا وجوہات بنتی ہیں, ان کے بارے میں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو ڈپریشن جو ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پرسنل ایشوز, فیملی ایشوز, گھریلو جتنے بھی آپ کے آپس کے مسائل ہوتے ہیں یا فائنینشیل ایشو, ان کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ول پاور, جسے آپ کی ول پاور جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہے تو آپ دنیا میں کسی بھی پرابلم سے ڈیل کر سکتے ہیں. تو ڈپریشن کو ڈیل کرنے کا بھی رول یہی ہے. لیکن ڈاکٹرز جب آپ کے ڈپریشن کے لیول کو اور آپ کی پرابلمس کو دیکھتے ہیں تو کاؤنسلنگ سیشن کے ساتھ ساتھ سم ٹائم آپ کو میڈیکلی بھی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, جس میں آپ کو میڈیسن جو ہے وہ آپ کے فزیشین یا آپ کے سائکیٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ڈسکس کرتے چلیں کہ جو سائکیٹرسٹ ہوتے ہیں ہمارے نفسیات, ان کے پاس جانا کوئی بھی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ معاشرے میں یہ بہت بری ہمارے سمجھی جاتی ہے کہ جی یہ پیشنٹ تو ہمارے نفسیات کو چیک کراتا ہے یا ایسے. تو یہ اس چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے کہ جس طرح آپ کی میڈیکلی پرابلمس ہوتی ہیں, آپ کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے, آپ کا ٹوتھ ڈیکے ہو گیا, آپ کے ہاتھ پہ نائف لگ گئی یا آپ کو کوئی کٹ لگ گیا, تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کی مینٹل ایشوز بھی ہوتے ہیں. جب آپ کو باڈی بھی کوئی چوٹ جو لگتی ہے وہ آپ کو لائک کسی نے مارا, یہ مجھے اب میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بازو پہ مارا تو مجھے درد ہو. تو اسی طرح جب آپ کو کوئی بات کوئی ایسی کہہ جاتا ہے جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو وہ آپ کو مینٹل ٹراما دیتی ہے. سپوز آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے جو کہ ایک نیگیٹو وے آف ٹاکنگ ہے, یا آپ کسی سے اپریسیشن چاہتے ہیں, آپ کا مائنڈ چاہتا ہے کہ آپ کو تعریف کی جائے, آپ کو اپریشیٹ کیا جائے, لیکن آپ جو ہے وہ آپ کو نگیٹیوٹی کمنٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ یقیناً افیکٹ ڈالتی. تو آپ کو اپنی کمپنی جو ہے وہ اس کو لازمی پازیٹیو رکھنا چاہیے, پازیٹیو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے. اور اب بات کرتے ہیں کہ ڈپریشن کب بن جاتا ہے, جب آپ کو عمومی جو اداسی ہوتی ہے وہ ڈپریشن کی کنڈیشن کب بن جاتی ہے. تو بیسیکلی آپ کے گھریلو مسائل میں لائک بہن بھائی, ماں باپ یا میاں بیوی آپس میں ان کا جھگڑا یا اس طرح کے کوئی بھی مسائل جو ہیں وہ آپ کی ذہنی تناؤ کا شکار بنتے ہیں. لیکن اگر آپ لمبے عرصے تک ایسے کوئی بھی مسائل سے ڈیل کرتے رہے تو آپ سے ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. تو ڈپریشن کی کنڈیشن میں آپ کا وزن کم یا زیادہ ہو سکتا ہے, آپ کی نیند کم زیادہ ہو سکتی ہے, بھوک کا نہ لگنا, کم لگنا, زیادہ لگنا, وزن کا کم ہو جانا یا بڑھ جانا, ٹھیک ہے, اور آپ کی نیند ڈسٹرب ہونا, اس کے علاوہ آپ کے کام میں دل نہ لگنا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں بہت آپ کے اگر آپ اپنی لائف میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اداس ہیں ہر وقت, آپ کا سیڈ موڈ رہتا ہے, آپ کو کسی چیز میں دل نہیں لگتا اور آپ کا کام افیکٹ ہو رہا ہے, آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, اور آپ کو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرسن جو ہے وہ اپنی نارمل ایکٹیویٹیز نہیں پرفارم کر پا رہا, تو اور آپ بھی لو انرجی میں فیل کر رہے ہیں, آپ کا انٹرسٹ اور دلچسپی کاموں میں کم ہو گئی ہے, تو آپ کو لازمی اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, مجھے اپنے فزیشین یا ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. بعض اوقات آپ کی ڈپریشن کا لیول صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کی کاؤنسلنگ تھراپی کرتا ہے. کچھ سیشنز ہوتے ہیں جس میں آپ کے نگیٹیو موڈ, نگیٹیو تھاٹ پیٹرنس کو پازیٹیو میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ سپوز آپ ایک فرینڈ سے ملنے جا رہے ہیں,
آپ اس کی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے باہر ہی کھڑا ہوا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں جی السلام علیکم، آپ کے دوست کا نام حارث ہے، آپ کہتے ہیں حارث السلام علیکم، کیسے ہو یار، میں بہت دل کر رہا تھا تم سے ملنے کو تو میں آ گیا، بٹ آپ کا دوست آپ کو جلدی میں کہہ دیتا ہے کہ نہیں، کہتے ہیں کہ یار مجھے تو بہت جلدی ہے، میں جا رہا ہوں، اور وہ گاڑی نکالتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ اب آپ اس میں سوچتے ہیں کہ یار یہ تو میرا بہت کلوز فرینڈ ہے، اس نے مجھے سلام کا جواب بھی ٹھیک طریقے سے نہیں دیا اور جلدی سے چلا گیا، حالانکہ میں تو بڑی اتنی دور سے اور بہت خوشی کے ساتھ اسے ملنے آیا تھا، اور یہ وہ آپ نگیٹیولی اس کو سوچتے ہیں، آپ 2-3 طریقے سے اپنے آپ کو بیڈ فیل کراتے ہیں، برا فیل کراتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پازیٹیولی سوچ لیں کہ مے بی اس کو کوئی جلدی ہو سکتی ہے، یا وہ مے بی ہاسپٹل میں کوئی ہو، یا کوئی ایمرجنسی ہو، یا اس کو، تو اس کنڈیشن میں آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ نگیٹیو انرجی نہیں دیں گے، بلکہ آپ اپنے ہی پیس اور سکون کے لیے خود کو پازیٹیو انرجی دیں گے، پازیٹیو کمنٹ دیں گے، کہ آپ اسے نگیٹیولی نہیں تھنک کریں گے، پازیٹیو۔ تو یہ دو پیٹرنس آف تھنکنگ ہوتے ہیں، یہ کاؤنسلنگ سیشنز میں ڈاکٹرز یوں کرتے ہیں، جسے CBT کہتے ہیں، کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی۔ تو ڈپریشن میں کاؤنسلنگ کے بعد اگر ڈاکٹر کو لگے کہ آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ کاؤنسلنگ سیشنز کے ساتھ آپ کو کچھ میڈیسنس کی ضرورت ہے، تو ایسے کچھ اینٹی ڈپریسنٹس کی کلاسز ہوتی ہیں، SSRIs SNRIs، تو اس پہ آپ کو ڈاکٹر ڈالتے ہیں، یا اگر آپ کو انگزائٹی کے سمٹمس آ رہے ہیں جس میں آپ کو دل کا گھبرانا یا پسینے آنا، دل کی دھڑکن تیز محسوس ہونا، یا چھاتی میں درد ہونا، چیسٹ میں آپ کو پین ہونا، یا بازو میں درد ہونا، گھبرانا اور اس طرح کی علامات میں ڈاکٹر پھر آپ کو کچھ اینگزیولائٹک میڈیسن دیتے ہیں جو آپ کو کام اور پیسفل رکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ جس طرح سے آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی آپ کو سوت کرتا ہے تو یو فیل بیٹر، سملرلی آج جو ڈاکٹرز ٹاک تھراپی کرتے ہیں جسے CBT کہتے ہیں، وہ بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو اور کامنس کو واپس لانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ تو میرے خیال سے ڈپریشن کے بارے میں اتنا نالج ہونا ضروری ہے۔ آپ کو باقی جو ہے ڈپریشن کی اگر علامات اور ریزنس کی بات کریں تو وہ بہت ڈیپتھ میں چلی جاتی ہے۔ اکثر پیشنٹ جو ہے وہ کرونک النیسز کی کنڈیشن میں، لائک کرونک کڈنی ڈیزیزز، یا CLD کرونک لیور ڈیزیزز، یعنی کہ ہیپاٹائٹس، کرونک ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہو، یا کسی اور کینسر میں مبتلا ہو، یا کسی بڑی بیماری میں، تو ایسے لوگوں کا جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ بہت پرلونگ ہوتا ہے، ان کو مسلسل جو ہے وہ کاؤنسلنگ اور CBT کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی اور فارماکو تھراپی کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی تھراپی بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ فیملی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ نے ایسے پیشنٹس کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو کسی ڈپریشن یا مینٹل پرابلم میں ہے اس وقت، تو آپ نے ان کے ساتھ کیسے پازیٹیولی بیہیو کرنا ہے۔ تو بالکل جیسے آپ جو انوائرمنٹ ہوتی ہے، جن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کا آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی ٹاکنگ، آپ کی جو سکسیس ہوتی ہے لائف کی، اور آپ کی نارمل لائف جو ہے وہ سب سے بہت افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اپنی ڈپریشن سے بچنے کے لیے جو آپ کو سمپل فارمولہ ہے کہ اپنا سیلف کانفیڈنس جو ہے برقرار رکھیں، اپنی سیلف امپروومنٹ کرتے رہیں، نگیٹیو لوگوں اور نگیٹیو چیزوں سے بچیں، اپنی کمپنی کو پازیٹیو رکھیں، اپنے لیے اپنے واک، ایکسرسائز اور نیچرل جو ہے وہ ہیلتھ اس کو اپنائیں، سن لائٹ ایکسپوجر لیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اکثر روم میں بیٹھتے ہیں مسلسل اور ٹیوب لائٹس میں پڑھتے ہیں، اکثر اسٹوڈنٹس، ان میں بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو سن لائٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ فیکٹر، دا ڈپریویشن آف دیٹ، اس سن لائٹ کی ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ تو ڈپریشن جو ہے وہ آپ اگر نیچرل لائف سے دور چلے جائیں اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ان شارٹ۔